اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بہت زیادہ آسان بنایا تھا اور بہت سادے طریقے سے اللہ کے نبی نے اور اہل بیت علیہ السلام نے جس کو بیان کیا تھا کہ بہت سمپل سے طریقے سے انسان کو شادی کرنی چاہیے، اور بہت ساری حدیثیں تھیں اس کنٹیکس میں کہ جس کا خرچہ کم ہو بہت زیادہ وہ بہت بابرکت نکاح ہے، اور بہت ساری فضیلتیں ہیں خالی اس موضوع کے اوپر کہ آپ کا جو ایکسپنس ہے، جو ایکسپینڈیچر، جو بجٹ ہے آپ کا، وہ بہت ہلکا ہونا چاہیے. آپ کی شادی کا جو بجٹ ہے بہت ہلکا ہونا چاہیے. اس چیز کے اوپر بہت فوکس کیا گیا تھا. انفیکٹ اگر کسی کے پاس ہے بھی، کوئی ثروت مند انسان بھی ہے، تو اسے چاہیے کہ کوشش کرے کہ اس کو کلچر بنا دے، ایک کسٹم بنا دے کہ شادی میں خرچہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، شادی کے بعد آپ پھر اپنے حساب سے آپ کو جو کرنا ہے وہ کریے، وہ آپ کا انفرادی عمل ہے. لیکن اجتماعی طور کے اوپر جب آپ سماج میں آپ اپنے بچوں کی شادی کر رہے ہیں تو اس سے یہ میسج جانا چاہیے کہ بھائی شادی ایک آسان طریقہ ہے، ایک آسان چیز ہے، بہت مشکل کام نہیں ہے. تو فی الحال ہم نے اس کو اتنا لمبا کر دیا، نہ یہ کہ مالی اعتبار سے ہم اس پر بات کریں. ہمیں فی الحال میں ابھی آج اس پر بات کرنی ہے کہ ایک نکاح جو مستحب ہے ہم وہ انجام دیتے ہیں اتنی لمبی مدت کے بعد، اور ایک مستحب کام انجام دینے سے پہلے ایک لمبی چوڑی فہرست ہے حرام کاموں کی جسے بجا لاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نکاح ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب شادی کے بعد جب پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں ازدواجی زندگی میں، تو پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر علماء کے پاس جاتے ہیں، بابا کے لوگ کے پاس جاتے ہیں دعا تعویذ کے لیے. عجیب و غریب مسائل لے کر آتے ہیں، کبھی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا، اولاد نافرمان ہے، بچے اچھے نہیں ہیں، یہ سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ جب نکاح کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سے نکاح کریں کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کا جو نکاح ہے اس کو دوست رکھتا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ نکاح کریں اور اللہ اور اس کا رسول اور اہل بیت علیہ السلام آپ کے نکاح پر غضبناک ہو. دیکھیے فہرست میں سے سب سے بڑی ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح سے پہلے جگہ وغیرہ کا کانسیپٹ ہے. بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ شادی کے کچھ دن پہلے رات بھر تھوڑا ناچ گانا چلتا ہے، گانا بجانا چلتا ہے. حرام ہے لیکن جو بولتا ہے اس کو برا بولا جاتا ہے. آپ یقین جانیے اگر آپ نکاح کر رہے ہیں اس طرح کا حرام کام آپ انجام دیں گے، آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو اولاد ہوگی، جو نسل ہوگی، وہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوگی، اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے پھر ہونے کے لیے آپ اس کے لیے کیسے دعا کر سکتے ہیں جس کی ابتدا کے اندر ناچ گانا بجانا ہو رہا ہے جس نکاح کی ابتدا میں. تو کسی کو اگر برا لگتا ہے تو لگے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں. آپ فقط اپنے نکاح میں فقط اس بات کی پرواہ کریں کہ میرے اس عمل سے خدا راضی ہے کہ نہیں ہے. خدا خوش ہو رہا ہے تو بالکل کرے، پھر چاہے دنیا ناراض ہو جائے. لیکن اگر خدا ناراض ہو رہا ہے تو خدا کی ناراضگی کو نہ خریدے، بلکہ آپ پوری سوسائٹی کو ناراض کر دے چلے گا. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے میری خوشی کے لیے کسی کو ناراض کیا ہے تو ایک وقت کے بعد میں اللہ خود اس کو تم سے راضی کر دوں گا، اور پہلے کے مقابلے میں تمہارا زیادہ احترام کرے گا، تم سے زیادہ محبت کرے گا. یہ ایک حدیث قدسی کا متن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو جب بھی نکاح وغیرہ انجام دے، نہ لیکن نکاح حتیٰ کہ ہر ایک چیز کے اندر جب خدا کی ناراضگی سامنے آ جائے تو پھر لوگوں کی ناراضگی کو نہ دیکھے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ رجگے کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے. اس سے رجگے کے پہلے کی بھی کچھ چیزیں ہیں جس کو منگنی کہا جاتا ہے. منگنی کی یا پھر امام ضامن کہہ لیجیے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ کا انگیجمنٹ کسی کے ساتھ ہوا ہے، بات پکی ہو گئی ہے، بھلے سے آپ کے والدین بھی راضی ہو کہ ٹھیک ہے آپ ساتھ میں گھومنے جا سکتے ہیں، اسٹل وہ حرام ہے. آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہاں، کچھ بریکٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ اس سے آپ محرم نہیں ہو جائیں گے. آپ کا رشتہ کسی کے ساتھ ہوا، آپ محرم نہیں ہو گئے. وہ جو ریسٹرکشنز تھے پہلے، وہ ابھی بھی ویسے کے ویسے ہی ہے. اس میں ذرہ برابر بھی 1 انچ کا بھی فرق نہیں آیا ہے آپ کی بات پکی ہونے سے، آپ کی امام ضامین ہونے سے، آپ کی منگنی یا انگیجمنٹ ہونے سے. اس میں ایک پیسے کا بھی فرق نہیں آیا. آپ جتنے نامحرم پہلے تھے آج بھی اتنے ہی نامحرم ہیں جب تک کہ آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا. پھر اس کے بعد ایک چیز ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح ہونے کے بعد بہت ساری الگ الگ جگہ پہ رسومات ہیں. مجھے نہیں معلوم کیا کیا ہوتی ہے، جو میں نے دیکھا ہوں میں فقط اس کا ذکر کر رہا ہوں جو حرام ہے، اور اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے. ایک رسم میں نے دیکھی ہے کہ جو دلہن ہے اس کو دولہا سب سے بعد میں دیکھتا ہے، اور پوری شادی میں بہت ساری جگہ پہ شادی کے لوگ بہت ساری جگہ پر دلہن گھر آنے کے بعد پورے محلے والے پھر رشتہ دار ایک ایک کر کے آ کے لڑکی کا گھونگھٹ اٹھا کے لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہیں، پھر کچھ پیسہ رکھتے ہیں، صدقہ نکالتے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. لیکن وہ گھونگھٹ اٹھانا، اس میں محرم نامحرم سب ہوتے ہیں، پورا خاندان ہوتا ہے، دوست رشتہ دار بھی رہتے ہیں.
یہ ان لوگوں کو پرمیشن کس نے دیا؟ ایک نامحرم کو جو کہ پوری طرح سے مزین ہے اپنے شوہر کے لیے، اس کو آپ سجی دھجی عورت کو، ایک نامحرم ہے وہ، دلہن ہونے سے وہ محرم نہیں ہو گئی ہے، وہ فقط ایک کی محرم ہوئی ہے. ہم سمجھ رہے پورے خاندان کے لیے محرم ہو گئی ہے، نہیں، وہ آپ کے لیے اتنی ہی نامحرم ہے جتنی دوسری عورت نامحرم ہے رشتے کے اعتبار سے. تو یہ ایک خطرناک کام ہے کہ دولہا بیچارہ جس کے لیے محرم ہوئے، جس نے اتنے جتن کیے ہیں، وہ بعد میں اس سے فیض یاب ہوتا ہے، اور پورا خاندان جو ہے، سب سے پہلے چہرے کی زیارت پورا خاندان اور آس پڑوس والے اور دوست رشتہ دار سب کر لیتے، بیچارہ دولہا مظلوم بعد میں اس کی نوبت آتی ہے. یہ خطرناک ترین کاموں میں سے ایک کام ہے. اس کے لیے اگر آپ کو لڑنا پڑے، آپ لڑ جائیں کہ نہیں، میری دلہن کا چہرہ کوئی نامحرم نہیں دیکھے گا. ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. پھر اس کے بعد اس طرح سے ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، لیکن یہاں پہ ہم اپنی بات کو تمام کر کے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں، نکاح آپ کو کرنا ہی ہے تاکہ آپ اپنی زندگی کا، ایک الہی زندگی کا، ایک ڈیوائن لائف کا آپ بندوبست کا آغاز کر سکیں. ایک ایسی زندگی جو اللہ کی بندگی کے اوپر مشتمل ہے، اس کا آغاز کرنے سے پہلے، اور آپ کی شادی ازدواجی زندگی میں برکت اور خوشی تبھی آئے گی جب آپ کا مقصد نکاح درست ہو. اگر مقصد نکاح درست نہیں ہے تو آپ کبھی وہ برکتیں، وہ بلیسنگز حاصل نہیں کر سکتے، جس کا ہم نے پاسٹ کی ویڈیوز میں ذکر کیا ہے کہ کیا مقصد ہونا چاہیے شادی کا. اور شادی کو ہم نے کہا کہ جو ایکسپینڈیچر، جو بجٹ لو ہونا، وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی شادی کا جتنا بھی بجٹ آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ، آپ اس کو محفوظ کر لیں. ایک صحیح وقت کے لیے آپ نکاح بہت ہی سستے میں اور ہلکے بجٹ میں آپ نکاح کر لیں، اور انہی پیسوں سے آپ اپنی زندگی کا، ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. ایک اچھے سفر سے آپ عمرہ سے بسم اللہ کریں، اپنی زندگی کی زیارتوں پہ چلے جائیں. 14 معصومین علیہ السلام کی زیارت سے ایک خوبصورت سفر، ایک اچھی اپنی وائف کے ساتھ میں اور اپنے اسپاؤس کے ساتھ میں ایک اچھا ٹائم سپینڈ کرنے کا آپ کو موقع ملے گا. وہ سارا پیسہ وہاں پہ خرچہ کر دیں، بجائے ایسی جگہ خرچہ کرنے کے جس کے لیے ائمہ معصومین نے منع فرمایا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ بہت پلان وے میں شادی کریں. جو سوسائٹی میں رائج ماڈل ہے، کوشش کریں اس کو چینج کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ جو شادی کرنے کے بعد جو مشکلات پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ مشکلات آسانیاں میں تبدیل ہو جائے گی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.